امام زمان ملائکۃ الصلوات اللہ صلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم مکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالعرض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صلوات محمد صلی محمد دعا ہے رب کائنات بسطِ ذکر محمد و آل محمد اس پر شہزا کا بچھایا جانا منتظمین کی کاوش آپ دوستوں کی شرکت پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں ان مجالس کے انعقاد میں جتنے دوستوں نے جس انداز میں حصہ لیا ہے پروردگار ان سبھی کی توفیقات حسنہ میں اضافہ عطا فرمائے۔ پروردگار حاضر غیر حاضر سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے۔ پروردگار سبھی مومنین کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے۔ سوائے غم محمد و آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ پروردگار مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص و قوت مودت کی دولت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے۔ ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے۔ پروردگار ہمیں معصوم کے جانثاروں میں شمار فرمائے۔ ہم سب کو دین و سیرت محمد و آل محمد پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم اس دین آل محمد کو اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پر قرار فرمائے اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے۔ ایک باواز بلند درود پڑھ لیں آل محمد کی ذات۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ سر بلند کر کے نعرہ حیدری۔ جزاک اللہ۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے۔ حضرات سامعین، عظمت رسالت کے عنوان سے یہ آج کی ہماری 5ویں اور آخری نشست ہے۔ گزشتہ 4 شبوں میں جو مطالب آپ دوستوں کے گوش گزار کیے یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا۔ اجازت ہے کہ جہاں کل بات تمام ہوئی تھی وہیں سے اس گفتگو کو آگے بڑھایا جائے انشاءاللہ۔ حضرات سامعین، پروردگار عالم ہمیں مقاصد بعثت پیغمبر سے روشناس کر رہا ہے۔ پروردگار ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آخر میں نے اس عظیم الشان پیغمبر کو زمانے میں بھیجا ہی کیوں ہے، وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں جو سرکار ختمی مرتبت کو پروردگار نے دی۔ ان میں سب سے پہلی ذمہ داری پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، یہ آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ وہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے جو سرکار حبیب کبریا کی پروردگار نے ان 4 کار رسالت میں بیان کی۔ اس کے بعد ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ تزکیہ نفس کرتا ہے، یہ تمہیں پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ تمہیں علم کتاب کا دیتا ہے اور حکمت کا دیتا ہے۔ یعنی یہ 4 ایسے کار ہیں جنہیں کار رسالت کہتے ہیں۔
یہ وہ 4 بنیادی مقاصد اور اہداف ہیں جو سرکار ختم مرتبت کے مد نظر ہے۔ میں نے کل کی تقریر میں، اگر آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ، جو دوستان کل موجود تھے، تو آپ نے سماعت فرمایا، میں نے عرض کیا کہ یتلو علیہم آیات ہی میں اصل میں سارا کردار مصطفیٰ چھپا ہوا ہے۔ یہ صرف قرآن نہیں ہے بلکہ پورا کردار مصطفیٰ۔ یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ جاتے ہوئے اس امت کو فقط قرآن دے کر نہیں گئے بلکہ اپنے کردار کے وارث کے طور پہ آل محمد کو دے کر گئے۔ صبح قیامت تک ہدایت کے یہی 2 ماخذ ہیں، قرآن، اہل بیت۔ جو ان سے متمسک رہے گا وہ نجات پائے گا، جو ان سے دور ہو جائے گا وہ گمراہی اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ توجہ ہے دوستان ایسے؟ دوستان میں نے کل عرض کیا کہ قرآن ایک کتاب قانون، ایک قانون الہی ہے اور اس کی قوت نافذہ ہے معصوم۔ صرف قرآن لینا اور قوت نافذہ سے فرار کرنا یہ مجرم مزاج ہونے کی دلیل ہے۔ بات پہنچ رہی ہے نا دوستان؟ دیکھیے، میں آج ایک بڑی سادی سی مثال، کیونکہ کل میں نے 1-2 منطقی مثالیں دی اور مجھے لطف آیا کہ آپ نے انہیں سمجھا اور آپ نے ان کا لطف لیا، تو پھر دیکھیں میں کسی بہت مشکل بات کو اگر آپ اجازت دیں تو بہت سادگی سے بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کیا، اور میں چاہوں گا کہ میں آپ کے فہم پہ اعتماد کر رہا ہوں تو آپ میرا ساتھ دیں اور اس میں مجھے کوئی زور نہیں لگانا، مجھے سادگی سے کچھ سمجھانا۔ دیکھیے 23 سال مصطفیٰ نے قرآن دیا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب 23 سال قرآن دینے کے بعد، 23 سال قرآن دینے کے بعد، پوری توجہ، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں پہلے کوئی 15 منٹ کی تمہید باندھوں پھر میں آپ کے سامنے کوئی بات عرض کروں، میں آپ کو ایک دم کسی بات کے نتیجے پر لا رہا ہوں اور پوری توجہ چاہوں گا۔ اور یہ جو بزرگان میرے آگے بیٹھے ہیں بہت اچھا، انہوں نے 4 دن میرا ساتھ دیا، مجھے امید ہے حضور میں اپنی بات پہنچا سکوں گا۔ 23 سال قرآن دینے کے بعد اگر پیغمبر یہ فرمائیں مجھے کاغذ قلم دو، میں تمہارے لیے کچھ ایسا لکھ دوں کہ میرے بعد صبح قیامت تک کبھی گمراہ نہ ہونا۔ توجہ ہے دوستان؟ کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں، حضور لطف آئے اگر بات پہنچے۔ دیکھیے آگے سے پیغمبر کو ایک جواب ملا، آپ کے ذہنوں میں پہلا حصہ میں بیان نہیں کرنا چاہوں گا، ان نبیکم لیہجر، اس کا معنی کیا؟ آپ اہل علم سے، علماء سے پوچھ سکتے ہیں، مگر جو جملہ بڑا قابل غور ہے وہ یہ ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ حضور کمال ہے، دیکھیں حدیث کو سمجھنا یہ خود سے ایک کمال ہے۔ میں کہتا ہوں جب یہ جواب پیغمبر کو دیا گیا نا، جو پیغمبر کا مقصد تھا نا، کوئی اور زمانے میں اس تک پہنچے یا نہ پہنچے، یہ جواب دینے والے ضرور سمجھ گئے کہ پیغمبر چاہتے کیا۔ سلامت رہیے، آپ بہت اچھا سنتے ہیں، مجھے یقین ہے آپ کی سماعت ہے۔ حضور دیکھیں میں ایک سادی سی مثال دوں گا اور کل مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ اچھا سا سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں ابھی میں یہ بیٹھا اور بھائی نے یہاں پانی رکھ دیا لا کر، یہ پانی، اب اگر یہ پانی مجھے دینے کے بعد، پوری توجہ سادگی سے، بڑا مسئلہ حل کرنا سادگی سے، یہ پانی مجھے دینے کے بعد اگر یہ مجھے کہیں کہ آقا کچھ ایسا آپ کو دوں کہ آپ کو اچھا لگے، کچھ آپ کو لا کر دوں کہ آپ کو اچھا لگے، اور میں ان سے کہوں نہیں یہ پانی میرے لیے کافی ہے، توجہ ہے دوستان؟ میں ان سے کہوں پانی میرے لیے کافی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب وہ جو مجھے پانی دینے کے بعد پوچھ رہے ہیں کچھ دوں، تو اب جو انہوں نے مجھے دینا ہے وہ یہ پانی نہیں۔ میں سادگی سے حضور کو جج کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا اگر تب بات واضح ہوئی یا نہ ہوئی، اگر میں آگے سے کہہ دوں نہیں یہ پانی میرے لیے کافی ہے، اگر میں یہ کہہ دوں کہ پانی کافی ہے، اس کا مطلب ہے میں بھی سمجھ گیا جو یہ اب دینا چاہتے ہیں نا وہ یہ پانی نہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ 23 سال نبی قرآن دینے کے بعد یہ فرما رہا ہے لاؤ کچھ ایسا لکھ دوں کہ صبح قیامت تک گمراہ نہ ہونا، اور سامنے سے کہا جا رہا ہے حضور ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہنے والا سمجھ گیا کہ مصطفیٰ اب جو دینے جا رہا ہے وہ قرآن نہیں۔
میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ تو حضور کم از کم نبی کے جملے سے اتنی بات تو واضح ہو گئی، وہ جو صبح قیامت تک گمراہی سے بچائے یہ گارنٹی قرآن نہیں دیتا، وہ قرآن کے علاوہ کچھ ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ تو قرآن کے علاوہ فقط ایک ہی شے مصطفیٰ نے دی ہے۔ میں تم میں دو چیزیں ترک کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ پتہ چلا جو صبح قیامت تک گمراہی سے بچائے وہ اہل بیت کی ذات ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے علماء نے لکھا کہ یہ جو اس کے سیکوینس میں ہدایت ہے، یہ جو چار الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں نا، ان چاروں کی ترتیب میں ہدایت ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں جہاں خدا پروردگار عالم کلام الہی میں کئی الفاظ کی ترتیب بنائے نا، اس ترتیب میں بھی ہدایت ہوتی ہے اللہ کی۔ توجہ ہے جی؟ بالی دفعہ کرم پر بیٹھا۔ علماء نے لکھا کہ جیسے یہ چاروں الفاظ آئے نا، اگر آپ مصطفیٰ کی سیرت اٹھا کر پڑھیں، مصطفیٰ نے انہی چاروں الفاظ کی ترتیب کے مطابق ہدایت دی ہے۔ یہ جو کار رسالت کی ترتیب ہے نا، سب سے پہلے قرآن، پھر تزکیہ، پھر علم کتاب، پھر علم حکمت۔ مصطفیٰ کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، بے عین ہی ایسے۔ سب سے پہلے کیا ذمہ داری ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ہی۔ نبی نے آغاز ہی قرآن سے کیا اپنی ہدایت۔ پیغمبر نے کیا کیا؟ پیغمبر کعبۃ اللہ کے پاس کہیں بیٹھ جاتے تھے اور بس چپ کر کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے تھے۔ لوگ قرآن کی معجز نمائی کو دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے۔ کافر آتے تھے، مشرک آتے تھے، کان لگا کر سنتے تھے۔ جنہیں خدا نے ہدایت دینی ہوتی تھی ان کے دلوں میں اثر کر جاتی تھی، وہ فوراً ہی قائل ہو جاتے تھے، انہیں مصطفیٰ کی حقانیت کا یقین ہو جاتا تھا۔ بعض وہ بدبخت تھے جو جادو قرار دے کر پلٹ جاتے تھے۔ اب وہ جو قائل ہوئے، پیغمبر نے ان پہ دوسرے فیز کا آغاز کیا، پیغمبر نے ان کا تزکیہ کرنا شروع کیا۔ اب قائل ہو گئے ہیں نا، اب پیغمبر نے کہا دیکھو بیٹیاں دفنانی چھوڑ دو، مال حرام کا کھانا چھوڑ دو، شراب پینی چھوڑ دو، قمار بازی چھوڑ دو، دھوکہ دینا چھوڑ دو۔ پیغمبر نے ان کی تطہیر کرنی شروع کی، نجاستوں کو، گناہ کی علائشوں کو، کثافتوں کو ان سے دور کرنا شروع کیا۔ انہیں پروردگار کی طرف سے ہدایت دی، تزکیے کے ذریعے ان کے نفوس کو پاک کیا۔ کیا سب کے نفس پاک ہوئے؟ نہیں، کچھ وہ تھے جو پاک ہوئے، صاف ہوئے، کردار عالی ہو گئے۔ کچھ وہ بھی تھے جنہیں پیغمبر کی زندگی کے اندر سزائیں بھی دی گئی ہیں، انہیں کوڑے بھی مارے گئے ہیں، انہوں نے گناہ بھی کیے ہیں۔ اب جو پاک ہوئے، جب نفس پاک ہوئے، اب اللہ کے نبی نے انہیں علم دینا شروع کیا۔ اب جب انہیں علم سے مزین کیا تو کیا سب کا علم ایک جیسا ہوا؟ نہیں، بعض وہ بھی تھے کہ جنہیں جب علم ملا تو ایسا علم ملا کہ بقول مولائے امیر المومنین وہ مجھے ایک باب تعلیم کرتے تھے، میں 1000 باب کھول لیتا تھا۔ یعنی ایسے بھی مولا رسول خدا نے ایسا بھی شاگرد زمانے کو دکھایا ہے، علی ابن ابی طالب، کہ ایک باب تعلیم ہوا اور 1000 کھول دیے۔ بہرحال زمانے میں ایسے بھی تھے کہ بنیادی سے فقہی سوال بھی بیٹیوں سے پوچھ کے ہی زمانے کو بتاتے تھے۔ بہرحال ایسے بھی زمانے نے کردار دیکھے۔ اب حضور اس سے بھی معاملہ آگے بڑھا، جنہیں علم کی منزلوں سے گزار دیا گیا، پھر انہیں حکمت کے ابواب میں مصطفیٰ نے اتارا، انہیں حکمت کے جوہر۔ حکمت کیا ہے؟ علم کے فیض کو گزار کے جو جوہر حاصل ہو اسے حکمت کہتے ہیں۔ لہٰذا آہستہ آہستہ پیغمبر تربیت کرتے گئے۔ شروع کہاں سے ہوا؟ قرآن سے۔ قرآن کے بعد تزکیہ، تزکیے کے بعد علم، اس کے بعد حکمت، یعنی گزارتے چلے گئے۔ یہ چاروں کار ہدایت میں پوری توجہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ قرآن کہاں ہے؟ قرآن پہلی جگہ پر موجود ہے، یتلو علیہم آیاتہ ہی، یعنی صرف قرآن۔ کلی ہدایت مصطفیٰ کا کیا ہے؟ 1/4۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ نبی کی تو پوری ہدایت میں قرآن ہے 1/4۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میرے لیے قرآن کافی ہے تو معنی کیا ہے؟ یہ ابھی ہدایت کے آغاز میں ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ ابھی تو تزکیے کی نوبت بھی نہیں آئی۔
ابھی تو تطہیر ہوئی نہیں۔ اچھا یہ اب اگر کبھی نبی کی حیات کے شروع میں کہا ہو تو شاید امید ہے کہ ابھی پیغمبر خدا موجود ہیں تو شاید کل کو پاک کر دیں، تزکیے کی نوبت آ جائے۔ اب اگر کوئی نبی کی حیات کے آخر میں یہ کہے کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، اس کا مطلب ہے ابھی تو اسے نبی نے پاک بھی نہیں کیا، ابھی تو تزکیہ بھی نہیں آیا، اور اب نبی بھی دنیا سے جا رہا ہے، یعنی امید بھی ختم ہو گئی۔ اب پتہ چلا قرآن کافی ہے، یہ اصل میں قرآن سے محبت کا دعویٰ نہیں، ذاتی نجاست کا اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہیے۔ توجہ ہے دوستان، اللہ اکبر، توجہ ہے دوستان۔ حضور یاد رکھ، زمانے نے فقط قرآن اس لیے لیا اصل میں کہ ہمیں اہل بیت نہ ملے۔ اس کا یہ معنی ہی نہیں ہے کہ قرآن کافی ہے، اس کا یہ معنی ہے ہمیں اہل بیت نہیں چاہیے۔ توجہ ہے دوستان، اس میں چھپا ہوا مقصد اصل میں ظاہری معنی ہونا اور بات ہے، مقصد ہونا اور بات ہے۔ اس کا ظاہری مقصد یہ تھا کہ اہل بیت سے جان چھوٹ جائے۔ یاد رکھیے گا دوستان عزیز، زمانہ غلطی کر رہا ہے۔ علی نہیں، یوں میں عرض کروں، قرآن علی کا متضاد نہیں مترادف ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، لفظ جنہوں نے سمجھ رکھے ہیں متضاد اور مترادف آپ سمجھتے ہوں گے۔ یاد رکھیے گا قرآن اپنی ہدایت کے جوہر دکھاتا ہی نہیں ہے اگر امام علی نہ ہو۔ توجہ ہے دوستان عزیز، یاد رکھیے گا۔ چلیے حضور، میرے تو طالب علم کے جملوں کی اوقات تو اتنی ہے جتنی میری ذات کی اوقات ہے۔ میں آپ کو ایک عارف کے جملے عرض کرتا ہوں۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی ابھی موجودہ شخصیت ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کا سایہ سلامت رکھے۔ ایک ایسی عارف شخصیت ہے کہ جس کے قلم میں فضائل بہت ہیں۔ اس وقت آپ کے مکتب کی سب سے بڑی تفسیر تسنیم وہ لکھ رہے ہیں، میرے پاس اس کی 62 جلدیں ہیں، اور ابھی تک صرف سورہ رات تک معاملہ پہنچا، ابھی وہ تفسیر کمپائل ہو رہی ہے۔ آپ خدا ہی بہتر جانتا ہے یہ سلسلہ، اللہ تعالیٰ ان کی حیات میں یہ برکت ڈالے کہ انشاءاللہ وہ یہ سلسلہ تمام ہو۔ دوستان عزیز، اس تفسیر میں سے نا کچھ کتابچے نکلے ہیں، اور ان میں سے کتابچہ ہے ان کا حضرت آیت اللہ جوادی عاملی کا، اس کا عنوان ہی بڑا لطیف ہے۔ اس کا عنوان دیکھیں کتنا پرفضائی، علی مظہر اسمائی حسنائی الہی۔ توجہ ہے دوستان عزیز، تھک تو نہیں رہے ہیں نا؟ اس میں ایک باب انہوں نے باندھا ہے انسان کامل۔ اس انسان کامل میں انسان کامل یعنی علی ابن ابی طالب۔ اب اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا، یہ جملہ ہی کتنا لطیف ہے۔ فرماتے ہیں علی کف قرآن است، علی قرآن کا کف ہے۔ میں نہیں سمجھتا کوئی مجلس سے سننے کا عادی ہو، شیعہ ہو اور اسے لفظ کف کی پہچان نہ ہو۔ کسی نے اگر فضائل سیدہ مجلسوں میں سن رکھے ہیں نا، ممکن نہیں ہے وہ اس لفظ سے آشنا نہ ہو۔ دوستو بات سمجھ میں میرا ساتھ دیجیے گا۔ اصول کافی سرکار ختمیہ مرتبہ نے فرمایا، لولا ان تبارک و تعالی خلق امیر المومنین لفاطمہ ما کان لہا کفوا علی ظہر الارض من آدم و دون۔ اگر خلق نہ کرتا اللہ جناب علی کو واسطے فاطمہ کے، تو فاطمہ کا کوئی کف ہی نہ ہوتا۔ توجہ ہے دوستان عزیز، نہ اولاد آدم میں نہ غیر اولاد آدم میں۔ اب علماء سے جب ہم نے پوچھا کہ حضور کف کسے کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا جو ہر حوالے سے برابر ہو۔ توجہ ہے دوستان عزیز، یہ ہے کمال ختمی الرسل۔ دیکھیں سیدہ پہ اتنے عصمت کے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ عاصی اور گناہگار نگاہیں تو ان کے پار جا ہی نہیں سکتی۔ توجہ ہے جی، اور فضائل پڑھنے والوں کی مجبوری ہوتی ہے، پہچانا جائے تو فضائل پڑھیں۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں جی؟ اور سیدہ پہ عصمت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، رسول نے مسئلہ حل نہیں کر دیا۔ دیکھیں مسئلہ ہے نا، خطیب نے اگر علم کے فضائل پڑھنے ہیں، کسی کا علم تب سامنے آتا ہے وہ ممبر پر آئے،
کسی کی شجاعت تب واضح ہوتی ہے میدان کارزار میں آئے، کسی کا فہم تب پہچانا جاتا ہے منصب قضاوت پر آئے۔ سیدہ پہ تو عصمت کے پردے ہیں، رسول نے فرمایا علی کف سیدہ ہے۔ تم نے علم زہرا پہچاننا ہے، علی کو ممبر سلونی پہ دیکھ لو۔ شجاعت زہرا دیکھنی ہے، علی کو میدان کارزار میں دیکھ لو۔ فہم زہرا پہچاننا ہے، علی کو منصب قضاوت پر دیکھ لو۔ یعنی دیکھتے مرتضیٰ کو چلے جاؤ، پہچانتے زہرا کو چلے جاؤ۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ فرماتے ہیں علی کف قرآن ہے، یعنی علی قرآن کا ہمسر ہے، علی قرآن کا برا۔ دیکھیے کمال، خدا کی قسم لطف، انہوں نے فرمایا، دیکھیے فرماتے ہیں قرآن بارے خدا نے کیا دعویٰ کیا؟ فرماتے ہیں ہمارے لیے علی ویسا ہی ہے جیسا قرآن۔ اللہ نے قرآن بارے کیا دعویٰ کیا؟ ایاتو بمثل ھذا القرآن، کر سکتے ہو اس سا قرآن بنا کر لے آؤ۔ دوستو اگر بات پہنچے لطف آئے، دیکھیں کہ عارف کے جملے کی کاٹ کیسی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ نے اعلان کیا انسانیت کے سامنے، اگر کر سکتے ہو اس جیسا قرآن بنا کر لے آؤ۔ قرآن سے دشمنی کرنی ہے تو جلانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا بنا کے لاؤ۔ فرماتے ہیں ہمارا امام ایسا ہے، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں، ضد میں نہ ہو، ایسا بنا کے دکھاؤ۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ انہوں نے کہا اللہ نے دیکھا یہ نہیں کر سکتے، خدا نے دعوی ہلکا کر دیا، فاتو بعشر سور مثلہ، ایسا کرو پورا نہیں بنتا، 10 سورے ایسے بنا کر لے آؤ۔ فرماتے ہیں لو ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں پورا علی نہیں بنتا، چند صفتوں میں ایسا لے آؤ۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ بات پہنچے تو کوئی علم میں، کوئی شجاعت میں، کوئی تقوی میں، کوئی عبادت میں لے آؤ نا۔ فرماتے ہیں پورا علی نہیں بنتا، چند صفتوں میں لے آؤ۔ کہا پروردگار نے دیکھا نہیں ان کی یہ بھی اوقات نہیں ہے، پروردگار نے مزید دعوے کو ہلکا کر دیا، فاتو بصورت من مثلہ، ایسا کرو نہ پورا بنتا ہے نہ چند سورے بنتے ہیں، ایک ہی سورہ بنا لاؤ۔ کہتے ہیں انسانیت کو ہم دعوت دیتے ہیں، تم سے پورا علی نہیں بنتا، چند صفت، کوئی ایک ہی صفت میں علی سے اعلیٰ لے آؤ۔ توجہ ہے دوستان بھائی؟ پورا نہیں بنتا، کوئی علم میں علی سے آگے آ جائے، کوئی تقوی میں آ جائے، کوئی شجاعت میں آ جائے، کوئی انفاق میں آ جائے۔ فرماتے نہیں بن سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا انہ لحسرۃ علی الکافرین انہ لحق الیقین۔ فرماتے چونکہ قرآن ہے حق الیقین کے منصب پہ ہے تو یہ کافروں کے لیے حسرت ہے۔ آپ جانتے ہیں لفظ حسرت کہاں پر آتا ہے؟ لفظ حسرت وہاں پر آتا ہے جہاں خواہش تو ہو مگر ویسا ہوا نہ جا سکے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ دیکھیں آج میرا ایک ایسے ملک سے بھی تعلق ہے جہاں قرآن جلانے کی کوششیں ہوئی اور مسلسل ہو رہی ہیں، یہ نجس کوششیں مسلسل ہو رہی ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا 2 دن پہلے 3 دن پہلے ایرانی صدر نے قرآن کا نسخہ ہوا میں لہرا کے پوری دنیا کو قرآن کی عظمت بتائی ہے کہ یہ عظیم کتاب ہے، اسے جلانے سے کچھ نہیں بنے گا۔ خدا کی قسم مجھے حیرت ہوتی ہے جلانے والوں پر۔ جاہلو تم کتنی جلدیں جلا لو گے؟ 100، 1000، 10,000؟ کیا اس سے قرآن مٹ جائے گا؟ اگر کوئی 1 لاکھ کاپیاں بھی قرآن کی جلا دے گا قرآن مٹ جائے گا؟ کروڑوں کاپیاں امت میں موجود ہیں، کئی لاکھوں سینوں کروڑوں سینوں میں قرآن موجود ہے، یہ جلا کیوں رہے ہیں؟ دیکھیے آپ تو اہل گجرات ہیں، آپ کو تو دشمنی کے تقاضوں کا بہت اچھے سے پتا ہوگا۔ توجہ ہے جی؟ دیکھیں دشمنی کا اسلوب یہ ہوتا ہے سامنے والے کی للکار کا جواب دیا جاتا۔ مارنا یہ کوئی کمال ہے؟ مارنے میں کون سی خوبی ہے؟ جس انداز میں مبارزہ ہوا ہے اس انداز میں جواب دیا جائے۔ بھئی قرآن نے 1400 سال پہلے کا مجھ سا بنا کے لاؤ۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ تو دشمنی کا حسن تو یہ ہے کہ ایسا بنایا جائے، جلانے کا کیا مقصد ہے؟ مگر کمال یہ دیکھ لیے قرآن جیسا بناتے نہیں ہیں، ہر دور میں اسے جلاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جلا کے بتاتے ہیں ہم سے ایسا بنتا نہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ کیونکہ کافروں کے لیے حسرت ہے۔ اب پتہ چلا قرآن اس لیے جلاتے ہیں کیونکہ جلانا اقرار ہوتا ہے ہم سے ایسا بنتا نہیں۔ اب پتہ چلا لکڑیاں لے کر آگ لے کے درے علی پہ آنا یہ اقرار ہے جلانے آئے ہیں کیونکہ ہم سے علی جیسا بنتا ہے۔ اللہ
دوستان عزیز بات پہنچ رہی ہے؟ حضور اب چونکہ وقت مختصر ہے اور بہت سا وقت ہو گیا، آج لیٹ ہو گئے سلسلے، اور ابھی تابوت کی زیارت بھی ہے، بہرحال میرے ساتھ ساتھ چلیے گا انشاءاللہ، کوشش ہوگی کہ جلدی کیا جائے۔ دوستان عزیز، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ایک بات لطف ہے اگر بات پہنچے تو، یا اللہ تو نے ہم سے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمیں حکم دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سنو، اگر مجھ سے پیار ہے میرے مصطفیٰ کا اتباع کرو۔ تم نے مجھ سے کیا پیار کرنا ہے؟ تم مصطفیٰ کا اتباع کرو، میں خالق تم سے پیار کرنے لگا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تمہاری کوتاہیوں کو معاف کر دوں گا، میں بڑا غفور و رحیم ہوں۔ ایسا ہے کہ نہیں حضور؟ دیکھیے کتنی بڑی، ہمیں پروردگار بتا ہی کیوں رہا ہے کہ دیکھو جو نبی میں بھیج رہا ہوں نا وہ یہ کام کرنے آیا ہے، آیات کی تلاوت، تزکیہ نفس، علم کتاب، علم حکمت۔ یا اللہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ ہمیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا تو کام ہے اطاعت کرنا، من یطیع الرسول فقد اطاع، جس نے اطاعت مصطفیٰ کی اس نے اطاعت خدا کی۔ ہمارا کیا، ہمیں کیا لگے نبی کیا کیا کرنے آئے، جو نبی دے وہ لے لو، جس سے منع کرے بات ختم۔ ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ اگلی ہی آیت میں مقصد ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ایسے ہی ہے نا جی؟ یہ چاروں کار مصطفیٰ یہ کرنے آیا ہے، اور وآخرین منہم سورہ جمعہ کی تیسری آیت لما یلحقوا بہم، یہ ان تک بھی پہنچانے ہیں جو بعد میں ملحق ہوں گے۔ توجہ ہے دوستان، یعنی استمرار ہے، یعنی یہ چیزیں آگے بڑھنی ہیں، یعنی نبی صرف ان تک یہ پہنچانے نہیں آیا جو نبی کے سامنے موجود تھے، آپ کی توجہ ہے میری طرف دوستو، بلکہ یہ ان تک بھی پہنچانے ہیں جو صبح قیامت تک ملحق ہوتے چلے جائیں گے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، یاد رکھیے پروردگار جانتا ہے اس نبی کے وارث بھی بننے ہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز، پروردگار واضح بتا کے بھیج رہا ہے میرے نبی کیا کیا دینے آیا ہے، یہ قرآن دینے آیا ہے، تزکیہ کرنے آیا ہے، علم دینے آیا ہے، حکمت دینے آیا ہے، اور یہ چاروں چیزیں صبح قیامت تک آگے پہنچائی جائیں گی۔ اب ایک بات تو طے ہے دوستو، کسی کا وارث ہونے کے لیے لازم ہے کچھ اور خود میں ہو یا نہ ہو، مورث والی صلاحیتیں ضرور ہونی چاہیے۔ دیکھیں جنہیں بات پہنچے وہ تو کم از کم میرا ساتھ دیں۔ توجہ ہے جی، آپ ایک ڈاکٹر کے وارث کو انجینئر کو بنا دیں، کیا ہوگا؟ آپ کے حساب پڑھا لکھا بھی ہے تو کیا کام چلے گا؟ مریض اوپر پہنچ جائے گا۔ آپ ایک انجینئر کا وارث ڈاکٹر کو بنا دیں، کیا ہوگا؟ حضور چھت اوپر کی نیچے آ جائے گی۔ توجہ ہے جی، مریض اوپر جائے گا، چھت نیچے آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جسے وارث بنا رہے ہیں اس میں بہت کچھ ہوگا، وہ نہیں ہے جو مورث میں تھا۔ توجہ ہے دوستان عزیز، دیکھیے چلے میں خطیبانہ انداز میں بات کروں، اگر بات پہنچے تو نمرود اور فرعون کا وارث ہونے کے لیے خود میں کیا ہونا چاہیے؟ تاریخ انسانیت اٹھا کر پڑھے، فرعون اور نمرود دنیا کے ٹیلنٹڈ ترین حکمران تھے، بہترین حکمرانوں میں شمار ہوتا ہے۔ جو فراغنہ نے آثار چھوڑے ہیں نا، آج بھی پڑھے لکھے دوست جانتے ہیں، انہیں دیکھ کے دنیا حیران رہ جاتی ہے، انہیں دنیا کے عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ آج بھی دنیا سر پٹکتی ہے وہ اس دور میں کیسی بلڈنگیں بنا گئے۔ فرعون نے وہ بلڈنگیں بنا دی، آج کا انجینئر بھی دیکھ کے سر پٹک لیتا ہے۔ نمرود وہ دنیا کا پہلا ایڈمنسٹریٹر ہے جس نے درخت کاٹنے پر پابندی لگائی۔ فرعون وہ ٹیلنٹ رکھتے تھے، انہوں نے صحرائے مصر میں فصلیں کھڑی کر دی، ہمارے زرعی ملک میں سے فصلیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ نمرود کے دور میں اس نے جو شہر آباد کیے، چوراہوں پہ فوارے لگے ہوتے تھے جن میں پانی آتا تھا۔ میں لاہور میں شالامار باغ کے ساتھ رہتا ہوں، شالامار باغ جب بنایا تھا تب فواروں میں پانی آتا تھا، اب نہیں آتا۔ توجہ ہے دوستان عزیز،
تو اگر کسی کو نمرود اور فرعون کا وارث ہو، اللہ کرے میری بات پہنچ جائے، ہر بات دوسرے انداز میں کی نہیں جا سکتی، سادی سادی مثالوں سے مقصد پہنچانا ہے، جسے سمجھ آئے وہ میرا ساتھ دے۔ اگر نمرود اور فرعون کا وارث ہے تو خود میں کیا ہونا چاہیے؟ ٹیلنٹ ہونا چاہیے، ٹیلنٹ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے سڑکیں بنوانا، ڈاک چوکیاں بنوانا، تھانے بنوانا، فوجیں کھڑی کرنا، یہ نمرود اور فرعون کا وارث تو ثابت کر سکتا ہے، مگر محمد مصطفیٰ کا وارث ثابت نہیں کر سکتا۔ محمد کا وارث ہونے کے لیے لازمی ہے اہل قرآن کو قرآن سے جواب دیے جائے، اہل تورات کو تورات سے جواب دیے جائے، ایسے تزکیہ کیا جائے کہ نسلوں کو پاک کر دیا جائے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ حضور جو جس کا وارث ہو اس میں وہ صلاحیت ہونی لازمی ہے۔ کارپوریشن کا حکمران ہونا اور بات ہے، خلیفہ ہونا دین میں اور بات پہنچ رہی دوستان کہ نہیں پہنچ رہی؟ دیکھیے دو چیزیں کتنی حسین انداز میں نے آپ کو کہیں لے کر جانا ہے، بڑے نتیجے، اور آج کسی نتیجے پہ بات تمام کرنی، بس آپ نے میرا ساتھ دینا۔ فرمایا یہ آیا ہے تمہیں پاک کرنے کے لیے، علم کتاب و حکمت دینے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے مصطفیٰ یہ دو کام کرنے پہ بنیادی طور کے اوپر نافذ ہوئے۔ ایک طہارت، نجس انسان میں سے نجاست کو نکال کے اسے طہارتوں سے آشنا کرنا، اس کے نفس کی کفاستوں کو، علائشوں کو، گناہ کی نجاستوں کو اس میں سے نکالنا اور اسے طہارتوں سے مزین کرنا۔ اس لیے سرکار مصطفیٰ آئے تھے۔ آپ کے خیال میں یہ کام آسان ہے؟ ایک انسان کی فکر کو تبدیل کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، کجا یہ کہ زمانے کی روش کو تبدیل کر دینا۔ توجہ ہے دوستان؟ علم دینے کے لیے لازمی ہے خود میں علم ہو۔ اگر اپنی ذات میں علم نہیں ہوگا تو علم دے گا کیسے؟ توجہ ہے جی؟ اگر طاقت نہیں ہوگی، شجاعت نہیں ہوگی تو زمانے کو اس کی روش چھڑائے گا کیسے؟ اگر خود میں عصمت نہیں ہوگی تو زمانے کو پاک کرے گا کیسے؟ اس کا مطلب ہے لازم ہے کہ مصطفیٰ کے ان تینوں کاموں کی تکمیل کے لیے علم ہونا چاہیے، عصمت ہونی چاہیے، شجاعت ہونی چاہیے۔ یہ تینوں کام نہ ہو دوستو تو تب تک مصطفیٰ کے کار ادا کیے ہی نہیں جا سکتے۔ اب بدقسمتی یہ ہے امت معصوم سوائے بچے کے کسی کو مانتی نہیں ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اب امت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوائے بچے کے کسی کو معصوم نہیں مانتے۔ علم اور طاقت، اس کا مطلب ہے کار نبوت کی ادائیگی کے لیے یہ دو چیزیں ہونی لازمی ہیں۔ تو اب لازم ہے دوستو، سنی شیعہ دوستو، جسے بھی وارث مصطفیٰ سمجھے، مگر ایک بات یاد رکھے، اسے وارث بنانے سے پہلے اس میں دو چیزیں لازمی دیکھ لیجئے گا، علم بھی رکھتا ہے کہ نہیں، شجاعت بھی رکھتا ہے کہ نہیں۔ تو حضور اب سمجھ میں آیا، اللہ نے کوئی اور وصف دکھانے میں بڑا وقت لیا، مگر دو وصف ایسے ہیں جیسے ہی آپ کا اور میرا امام دنیا میں آیا دو کام فوراً ہی کر دیے۔ نبی کے ہاتھوں پہ آتے ساتھ قرآن کی تلاوت کر دی اور کلہ اجدر کو چیر کے بتایا، جیسے علم وہاں سے لایا ہوں شجاعت بھی خدا سے لایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہیے گا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ حضور یاد رکھیے، کار نبوت خدا بتا اس لیے رہا ہے تاکہ وارث بنانے میں آسانی بنے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ کجا یہ کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی گھر والوں سے پوچھ کر بتانا، کجا یہ کہ زمین پر بیٹھ کر آسمان کے راستے بتانا۔ جس دور میں زمین پر بھی راستے واضح نہیں تھے، اس دور میں آسمان کے راستے بتانا یہ کمال علی کا۔ توجہ ہے جی؟ فرمایا دو چیزیں دن آیا ہے، علم، حکمت، علم اور حکمت۔ کمال دیکھیں، یہ میرا نہیں، جناب حضرت علامہ علی نقی نکن مرحوم، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے تفسیر میں کیا ہی دو خوبصورت حدیثیں جوڑی ہیں۔ انہوں نے فرمایا نبی دو کام کرنے آیا تھا، علم، حکمت۔ ان دونوں میں ایک فرق ہوتا ہے، ان دونوں میں ایک فرق ہے۔ حکمت ملتی ہی علم کے راستوں سے گزر کر ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ جب تک علم کی راہوں سے گزرا نہ جائے انسان حکمت کے ابواب اس پر کھلتے ہی نہیں ہیں۔
یہ بیٹھے بٹھائے صبح اٹھ کر پیر بن جانا یہ ہماری کمال ہے، یہ ایک دن کے اندر فلسفی بن جانا، یہ ایک دن میں خطیب بن جانا توجہ ہے دوستان ایسے نہیں۔ تو یاد رکھیے گا حکمت کے جوہر ہمیشہ علم کے کٹھن راستوں سے گزر کر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں پیغمبر نے 2 کام کرنے ہیں، سادگی سے دیکھیں عارف کا جملہ لطفی بڑا آئے گا، علم حکمت۔ فرماتے ہیں جب علم کی بات آئی نا، جب علم کی بات آئی رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں۔ توجہ ہے دوستان عزیز۔ جب حکمت کی بات آئی نا فرمایا انا بیت الحکمہ، میں حکمت کا گھر ہوں۔ دونوں صورت میں فرمایا وعلی بابوہا، شہر علم کا دروازہ بھی علی ہے، حکمت کے گھر کا دروازہ بھی علی ہے۔ فرمایا یہ نبی نے 2 علیحدہ کام کیوں کر دیے؟ جب علم کی بات آئی تو فرمایا شہر، جب حکمت کی بات آئی تو فرمایا گھر۔ فرمایا اسی لیے کیونکہ گھر ہمیشہ شہر کے اندر ہوتے ہیں اور گھر تک آنے کے لیے پہلے شہر میں داخل ہونا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جب علم کی بات آئی تو شہر کی فصیل بنائی، جب حکمت کی بات آئی تو گھر کی بنائی۔ پر فرمایا دونوں ہی صورتوں میں شہر میں بھی تب داخل ہوگے جب علی سے گزرو گے، گھر تک بھی تبھی پہنچو گے جب علی کے پاس آؤ گے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، یاد رکھیے گا، ہم پر یقین نہیں ہے گوگل میں ڈال کر دیکھ لیجئے گا، دنیا کا ہر ایڈریس گھر کے اندر کا نہیں فقط دروازے تک کا ہوتا ہے۔ میں نے کوئی بات عرض کی اگر دوستوں نے غور فرمایا ہوتا، توجہ ہے جی۔ جیسے گوگل میں آپ کو یہ ایڈریس ڈالیں گے نا وہ گھر کے دروازے تک لا کر کہے گا منزل آ گئی۔ توجہ ہے دوستان عزیز، کبھی بھی آپ کو اندر نہیں داخل کیا جائے گا، دروازے پہ کھڑا کر کے کہا جائے گا منزل آ گئی۔ اب پتا چلا گوگل بھی زمانے کو بتا رہا ہے، یاد رکھو جو علی تک آ گیا ہے نا اس سے نہ پوچھو تم نبی کو بھی مانتے ہو کہ نہیں، علی تک آنا دلیل ہے وہ منزل پر آ گیا۔ توجہ ہے دوستان عزیز، یاد رکھیے گا حضور لطف آئے اب جہاں میں آپ کو لے کر جانا، یاد رکھیے کوئی خدا نے ایسا سیٹ اپ ہی نہیں بنایا کہ آپ نبی کو تو مانے مگر علی کو چھوڑ دیں۔ توجہ ہے دوستان، ممکن ہی نہیں، آپ خالی قرآن لے ہی نہیں سکتے، آپ نبی کی تعلیمات سے علی کو چھوڑ کر استفادہ کر ہی نہیں سکتے۔ سنی شیعہ دوستو یاد رکھو، مولا امیر، میں تو بطور طالب علم عرض کرتا ہوں ساری کتابیں جو آج تک مولا علی کی شان میں لکھی گئی ہیں نا ساری سمندر برد کر دیں، علی کے فضائل کو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کا ایک لفظ جب تک موجود ہے نا علی کو کسی الگ سے کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، حدیث نے نہیں، تاریخ نے نہیں، قرآن نے علی کو نفس رسول کہا۔ بس مجھے اگلے 10 منٹ دے دیں، خدا کی قسم آپ کو یہ بات آئندہ سال تک یا جب بھی آپ کی زیارت ہوئی آپ کو بات بھولے گی نہیں اگر آپ نے توجہ فرمائی تو۔ ہے میرے ساتھ کہ نہیں جی؟ جب تک قرآن میں ایک لفظ موجود ہے نا نفس رسول، یاد رکھیے علی کو اپنے فضائل کی دیگر کتابوں کی احتیاج کوئی نہیں۔ توجہ ہے جی؟ جب تک ایک لفظ قرآن میں موجود ہے نفس رسول، جانتے ہیں نا یہ کس آیت میں آیا؟ ذہن میں ہے کہ نہیں؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا نِسَاءَنَا أَنفُسَنَا۔ دوستان عزیز یہ مجلس سے سننے کا کمال ہے، توجہ ہے جی۔ ایک بات یاد رکھیں، اس کے 2 ترجمے ہیں، اس کے 2 ترجمے میں نے عرض کیا تھا نا، آئے تطہیر کے 2 ترجمے ذہن میں ہے نا، کرے رکھے، توجہ ہے جی، اٹھا کر دیکھ حضور اس کے 2 ترجمے ہیں، ایک ہمارے مکتب میں ایک امت میں۔ خدا کی قسم یہ قرآن کی واحد آیت ہے جس میں بطور طالب علم مجھے شیعہ ترجمے کا لطف ہی نہیں آتا، جو ہمارے سواد اعظم کے دوستوں نے ترجمہ کیا، خدا کی قسم وہ بڑا ہی لطیف ہے۔ شک میں نہ پڑ جائیے، میرے پرکھوں کی، میرے اجداد کی قبریں آپ کے گجرات میں ہیں، میں آج اپنے پردادا کی قبر سے ہو کر آؤں جلال پور جٹا سے، میں جدی پشتی، میں مولا نقی تک شیعہ ہوں۔ توجہ ہے دوستان عزیز،
یہاں کئی میرے اجداد کے عزیز آج بھی میرے عزیز بیٹھے ہوئے ہوں گے. اس بات کو یاد رکھیں, خدا کی قسم اپنے ترجمے کا تو لطف ہی نہیں ہے جو سواد اعظم کے دوستوں نے. آپ کا ترجمہ ہے کیا؟ ابنانا و ابناکم, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنے بیٹے لاؤ. نسانا و نساکم, ہم اپنی عورتیں, تم اپنی عورتیں. انفسنا و انفسکم, ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ. لطف ہی نہیں آیا. سواد اعظم کے دوستوں نے ترجمہ کیا اور کمال کر دیا. انہوں نے کہا ابنانا و ابناکم, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنے بیٹے. حضور جہاں جہاں بیٹھے میرا ساتھ دیجیے گا بات پہنچے تو. نسانا و نساکم, ہم اپنی عورتیں, تم اپنی عورتیں. انفسنا و انفسکم, اب یہاں مسئلہ خراب ہو گیا کیونکہ جو ذات ہے وہ علی ہے, اور اب کچھ تو کرنا ہے کیونکہ سامنے علی ہے. لہذا مترجموں کو مسئلہ ہو گیا, کچھ ایسا کیا جائے کیونکہ پرابلم ہے, سامنے علی ہیں. لہذا جو ترجمہ کیا نا, کیا کسی اور نیت سے تھا, خدا کی قسم کمال ہی ہو گیا. حضور سنیے گا, تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے, تم اپنی عورتیں, ہم اپنی عورتیں. انفسنا و انفسکم, نیت کوئی اور تھی, ہو کچھ اور گیا. انفسنا و انفسکم, تم بھی خود ہی آ جاؤ, ہم بھی خود ہی آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. توجہ ہے دوستان عزیز, میں کہتا ہوں کمال ہی ہو گیا. تم بھی خود ہی آ جاؤ, ہم بھی خود ہی آ جاتے. اچھا حضور اگر یہ ترجمہ کر کے تاریخ سے علی کو نکال دیتے تو پھر مسئلہ کچھ اور ہونا تھا, مگر مسئلہ یہ تاریخ میں تو علی تھے. اب مسئلہ یہ ہے, یا تو علی کو تاریخ میں سے مباہلے کی نکال دیتے. اب علی تو وہاں کھڑے تھے, کس کیٹیگری میں کھڑے تھے؟ ابنانا میں تو حسنین تھے, نسانا میں سیدہ تھی, اب کیٹیگری تو بچی کوئی نہیں. توجہ ہے دوستان عزیز, اور علی وہاں تھے اور مترجم کہہ رہے تم بھی خود ہی آ جاؤ, ہم بھی خود ہی آ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے علماء امت نے مان لیا نا, نبی علی کو اپنے سوا کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. سلامت رہیے گا دوستان. توجہ ہے دوستان عزیز, اس کا مطلب ہے علی نبی کی میں کا نام ہے. اللہ کرے میری بات پہنچی ہو دوستان عزیز. توجہ ہے دوست, پیچھے بیٹھے ہوئے تو ساتھ ہے کہ نہیں جی. حضور علی مصطفیٰ کی میں کا نام. دیکھیں قسمت یہ ہے, آیت بھی نا, آیت اس آیت میں اللہ نے یہ لفظ فٹ کیا ہے نا جس آیت سے فرار نہیں ہو سکتا. توجہ ہے جی. دیکھیں ایک زیادہ, میں نے تو خود عرض کیا حضور لطف ہی اس ترجمے کا ہے, تم بھی خود ہی آ جاؤ, ہم بھی خود ہی آ جاتے ہیں. دیکھیں کمال, دیکھیں لطف لیجیے گا اگر بات پوچھو. دیکھیں اچھا ایک اور بڑی حیرت کی بات ہے, آپ دیکھیں آیت تطہیر میں نے عرض کیا اس کے مصداق بدلے گئے. دنیا نے کہا اہل بیت قرآنی اور ہیں, اہل بیت حدیثی اور ہیں. آئے مودت, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, وہ قربہ امت نے کس کو بنایا؟ اصل میں ساری امت کو ہی بنا لیا. انہوں نے کہا سرکار اس یا قربہ سے مراد نبی کے سارے, اور اصل میں تو ساری امت ہی نبی کے رشتہ دار ہے. توجہ ہے جی. وہ اظہر سنجیدی صاحب کا جملہ بڑا لطیف ہے, انہوں نے فرمایا دنیا نے آل محمد کو انگلش والا آل سمجھ لیا. توجہ ہے دوستان جی, دنیا نے سمجھا شاید انگریزی والا حال ہے. بات پہنچ رہی ہے دوستان. ساروں کو بھی ہر وہ آیت جو آل محمد کی شان میں آئی اس میں سارا زمانہ آ گیا. مجھے بطور طالب علم اس بات پہ بڑی حیرت ہوتی تھی, میں نے جب بھی پڑھی ہے نا آیت مباہلہ کے مصداق کبھی بدلے ہی نہیں گئے. یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی, بھئی آخر اس میں ایسی کیا بات ہے؟ ابنانا میں آپ کو سوائے حسنین کے ملے گا ہی کوئی نہیں, نسانا میں سیدہ کے علاوہ ملے گا ہی کوئی نہیں, انفسنا سوائے علی کے میدان میں نظر ہی کوئی نہیں آئے گا. اچھا مجھے اس بات پہ بڑی تعجب ہوتا تھا آخر کیوں, اور آپ نے علماء سے سن رکھا ہے اللہ نے صیغے جمع کے استعمال کیے ہیں. میں حیران ہوں, خدا نے گنجائش بھی دی. توجہ ہے دوستو, جہاں گنجائش نہیں تھی وہاں لے آئے, جہاں اوپن کیٹیگری ہے وہاں کسی نے کوشش بھی نہیں کی. چلو کوششیں ہو جاتی, کہتے ایک ضعیف روایت ملتی ہے کہ فلاں صاحبہ بھی گئی تھیں, فلاں فلاں بچے بھی گئے تھے, فلاں فلاں شخصیات گئی تھی. نہیں,
ہر جگہ حسنین سیدہ علی. مجھے سمجھنا ایک ہی بات سمجھ میں آئی دوستو, اگر بات پہنچا سکوں میرا ساتھ دے دیجئے گا. حضور وہ مجھے سمجھ میں آیا. اصل میں پرابلم یہ ہے, قرآن کی ہر وہ آیت جو آل محمد کی شان میں آئی, اس کے ساتھ اللہ نے اتنا سخت سیکیورٹی سسٹم نہیں بھیجا. یہ آیت اپنا سیکیورٹی سسٹم ساتھ لائی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آیت شروع تو عظمت سے ہوئی, مگر اس کا اختتام اللہ نے سیکیورٹی سسٹم بنا دیا. انفسنا و انفس ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ. اللہ نے اس کے ساتھ لعنت کی سیکیورٹی لگا دی. اس لیے کوشش نہ ہوئی, اگر کوئی عامیانہ کردار گھسانے کی کوشش ہوتی لعنت اسے تار تار کر دیتے. توجہ ہے دوستان حضور کمال. اللہ نے اس آیت میں لفظ بس مجھے صرف 5 سے 7 منٹ دیں, دیکھیں لطف آ جائے گا. دیکھیں جو ہے نا نفس رسول, نفس کے کیا معنی ہے, مفاہیم مختلف تفاسیر آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں. کس طرح اس کا اطلاق ہوتا ہے. جو اس کی ڈیفینیشن, جو اس کی تعریف علامہ علی نقی نقن مرحوم نے لکھی ہے نا, دیکھیں میں ہمیشہ نام لے کر علماء کے جملے عرض کرتا ہوں, یہی شان امانت داری ہے, حق بھی یہی بنتا ہے. اور اللہ نے انہیں ان ممبروں پر زندہ رکھنا ہے جنہوں نے آل محمد کے ذکر کے لیے محنت کی ہے. حضور انہوں نے جو اس کی ڈیفینیشن کی ہے نا, والدہ فکر افراد کے لیے, تو وہ تعریف ہی اتنی لطیف ہے نا, میں آگے نہ بھی کچھ بیان کروں تو جنہیں مجلس سے سننے کا لطف آتا ہے انہیں لطف آ جائے گا. وہ فرماتے ہیں نفس کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں نفس اسے کہتے ہیں جو کثرت کو وحدت میں سموتے ہیں. خدا کی قسم لطف آ جائے گا. تھیم ان کا ہے, الفاظ میرے ہوں گے, انداز میرا ہوگا, تخیل ان کا ہے. یہ جو آپ جتنے بھی داد دیں یہ انہی کو اجر ہے اس کا. حضور لطف آئے اگر بات پہنچے, فرماتے ہیں نفس اسے کہتے ہیں جو کثرت کو وحدت میں سموتے. معنی کیا؟ انداز میرا ہوگا, اگر بات پہنچی تو لطف آ جائے گا. اور آپ دوست بہت اچھے فالو کر لیتے ہیں منطقی مثالوں کو. دیکھیں یہ ہمارا جسم ہے, ہم اس جسم سے مختلف افعال انجام دے رہے ہیں, اور اس میں سے ہر فعل کا ہمارے جسم میں فاعل مختلف ہے. آپ بیک وقت دیکھ بھی رہے ہیں, بیک وقت سن بھی رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے بھی کام لے رہے ہیں, زبان سے بھی کام لے رہے ہیں. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اب یہ جتنے افعال, دیکھنا, سننا, بولنا, چھونا یا ہاتھ ہلانا, ان سب کے فاعل کرنے والا آپ کے جسم میں مختلف ہے. اگر بات پہنچے ساتھ دیجیے گا, آپ دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے, ایسے ہی ہے جی. آپ بول رہے ہیں زبان سے, ایسے ہی ہے. آپ سن رہے ہیں کان سے, ایسے ہی ہے جی. آپ نے داد دی بازوؤں سے, ہاتھ سے, ایسے ہی ہے جی. یوں ہی ہو رہا ہے نا. اگر میں کسی فعل کا فاعل بدل دوں, مجھے بتائیے گا میری بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے. اگر میں کہوں میں نے دیکھا کانوں سے, یہ بات ٹھیک ہے جی. اگر میں کہوں میں نے سنا زبان سے, بات ٹھیک ہے جی. آپ نہ بھی تصدیق کریں تو غلطی ہے, جو ہے جی. اگر آپ کہیں میں نے چکھا پاؤں سے, یہ بات درست ہوگی؟ نہیں. اگر آپ کہیں میں نے بولا پاؤں سے, یہ بات ٹھیک ہوگی؟ نہیں. آپ بول رہے ہیں زبان سے, چکھ رہے ہیں زبان سے, سن رہے ہیں کان سے, دیکھ رہے ہیں آنکھ سے. کتنے ہی افعال سرزد ہو رہے ہیں, مگر ہر فعل کا فاعل جسم میں مختلف ہے. دیکھنا فعل, فاعل آنکھیں, سننا فعل, کان فاعل, ایسا ہی ہے نا دوستان. یعنی ہر اب اگر آپ کسی کا فاعل بدلیں گے تو بات غلط ہو جائے گی. آپ تصدیق کیجئے گا میری بات درست ہے. مگر اگر آپ ہر فعل کی نسبت نفس پہ ڈال دیں, میں نے دیکھا, بات درست ہے غلط ہے؟ میں نے چکھا, بات درست ہے غلط ہے؟ میں نے سنا, بات درست ہے کہ غلط ہے؟ بولیے نا, صحیح ہے نا. اب یہ صحیح کیسے ہو رہا ہے؟ پہلے میں فاعل بدل رہا تھا تو بات غلط تھی, اب کیسے درست ہوئی؟ کیونکہ میں نے ہر چیز کو نفس پہ ڈال دیا, نفس نے کثرت کو وحدت میں سمو دیا. حضور لطف آئے اگر بات پہنچ جائے تو.
نفس نے کثرت کو وحدت میں سمو دیا. اس کا مطلب ہے کوئی فعل اگر نفس پہ ڈال دیا جائے بات غلط نہیں ہوتی. علی ہے، عذر و حدیث نہیں، تاریخ نہیں، قرآن کی روح سے نفس رسول. اس کا مطلب ہے کوئی بھی عمل رسول کا ہو ڈالیں علی پر بات غلط نہیں ہے. فعل ہو علی کا ڈالیں مصطفیٰ پہ بات غلط نہیں ہے. مانا کیا ہوا؟ گجرات کے دوستوں میرا ساتھ دو، لطف آ جائے گا. اس کا مطلب ہے بولیں نبی کلام علی کا. اس کا مطلب ہے چلنا علی کا، فعل نبی کا. اب پتا چلا دوستو اگر میرا ساتھ دو تو لڑ رہا ہے علی جہاد نبی کا، بول رہا ہے نبی کلام علی کا. اب پتا چلا یہ کیسے ہوا؟ اولاد علی کی، آل نبی کی. توجہ ہے دوستان عزیز؟ بات پوچھ رہی ہے کہ نہیں پوچھ رہی؟ علی ہے نفس رسول. اس کا مطلب ہے ہر فعل نبی کا ڈالو علی پر، ہر فعل علی کا ڈالو نبی پر. کیوں؟ علی میں ہے مصطفیٰ کی. توجہ ہے دوستان عزیز؟ لو یہاں پر قیامت آ جائے اگر آپ غور فرمائے تو یہ جملہ سے اب دیکھیے، نہ میرے پاس وقت ہے نہ ہی میں ہر بات کی وضاحت کر سکتا ہوں. میں اس بات کی وضاحت نہیں کروں گا، دہراؤں گا بھی نہیں. نہ سمجھ میں آئے نا اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے گا، جسے سمجھ آئے نا مجلس کے بعد اس سے پوچھ لیجئے گا، نہیں تو آغا صاحب کے پاس آ کے پوچھ لیجئے گا کہ آخر کہا کیا تھا. مگر جنہیں سمجھ آ جائے گی نا خدا کی قسم انہیں لطف آ جائے گا. علی ہے نفس رسول. اس کا مطلب ہے ہر فعل نبی ڈالو علی پہ بات ٹھیک ہے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ اس کا مطلب ہے الفاظ نبی کے، کلام علی کا. اس کا مطلب ہے حرکت علی کی، حرکت نبی کی، اولاد علی کی، آل نبی کی. اب یہ سوال کوئی نہ کرے یہ کیسے ہوتا؟ سیدھا علی پڑھ دے طلاق نبی کی. توجہ ہے دوستان عزیز؟ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اللہ صلی علی محمد محمد. نعرہ تکبیر. اللہ ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری. توجہ ہے دوستان عزیز؟ ذہن میں رکھیے دوست، علی نبی کی میں کا نام ہے، علی نفس رسول ہے. تو یاد رکھیے خلیفہ اس کے بنتے ہیں جو چلا جائے، جس کی میں امت میں موجود ہو. توجہ ہے دوستان عزیز؟ اس کے وارث نہیں بنائے جاتے. علی نبی کی میں کا نام ہے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ یاد رکھیے گا دوست، نبی لیا جا ہی نہیں سکتا. تعلیمات نبی سے استفادہ ممکن بغیر علی کے. جملہ بدل دیں، علی مل ہی نہیں سکتا بغیر نبی کی تعلیمات پہ عمل کیے ہوئے. دیکھ اب یہاں تک میں آگے گو کے وقت میرے پاس نہیں، اتنا ہی وقت ہے کہ میں جہلم پہنچ سکوں اگلی مجلس کے لیے. مگر آپ کی محبت میں تھوڑا سا وقت لینا چاہوں. ہے میرے ساتھ کہ نہیں؟ دیکھو دوستو، یہی وجہ اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ نبی مل جائے بغیر علی کے، ممکن. اور اگر میرا کوئی دوست اس غلط فہمی میں ہے کہ میں شارٹ کٹ مار لوں، میں علی مجھے مل جائے بغیر دین نبی کے، ٹیکنیکلی وہ بھی ممکن. اسی لیے تو رسول نے فرمایا من کنتو، توجہ ہے، من کنتو مولا فہذا. مانا کیا ہوا؟ جس کا اس کا. دیکھیں آپ کو میں ساتھ اپنے اجر میں شامل کر رہا ہوں.
ہدیہ صرف مجھے ملنا ہے، مگر میں آپ سے بھی پڑھوا رہا ہوں، توجہ ہے جی، میں چاہتا ہوں آپ کو بھی اجر ملے۔ اب آپ اس طرح بس میرا ساتھ دینا۔ مانا کیا ہوا؟ جس کا میں مولا اس کا۔ اچھا اب سن، یہی کہہ کے مصطفیٰ نے دیا نا، یاد رکھو، خدا کی قسم میں تو یوں عرض کے کرتا ہوں، کاش نبی یوں فرما دیتے، ھذا علی مولا، یہ ہے تمہارا مولا۔ دنیا کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ علی نا غدیر میں نبی نے سب کا مولا بنا دیا۔ نبی نے یہ تو فرمایا ہی نہیں کہ علی سب کا مولا۔ غدیر میں ولایت علی عمومی نہیں ہوئی، مخصوص ہو گئی۔ نبی نے یہ نہیں کہا یہ علی تم سب کا مولا، نبی نے تو فرمایا جس کا میں مولا۔ اچھا میں کس کا مولا؟ ایک بات تو طے ہو گئی، غدیر کے بعد یہ طے ہو گئی کہ علی اس کا مولا جس کا نبی مولا، یہ معاملہ غدیر میں طے ہو گیا۔ مگر یہ کیسے پتہ چلے نبی کس کا مولا؟ پوچھے دوستان عالم اسلام سے، وہ کہتے ہیں سیدھی سی بات ہے، نبی کا دوست علی کا دوست، محبت کی بات ہو رہی ہے، دوستی کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے کہا نہیں صاحب، یہ دوستی اور محبت کی باتیں نہیں ہو رہی، یہ حاکمیت کی بات ہو رہی ہے۔ ایسے ہی ہے جی بھائی، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ڈکشنری کھولو، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، دوست لکھا ہے، ڈکشنری میں لکھا ہے دوست، تو پھر کیوں نہیں مان لیتے؟ آپ کہتے ہیں نہیں صاحب ایسے نہیں چلے گا، جس نبی نے دیا اسی سے مانا پوچھو، ایسے ہی ہے نا جی۔ تو نبی نے یہ کیوں فرمایا من کن تو مولا؟ یہ نبی نے اپنی طرف سے نہیں فرمایا، یہ نبی نے ایک عہد کے جواب میں فرمایا۔ اس سے پچھلا جملہ نبی نے فرمایا الستم تعلمون الستم تشہدون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم جانتے ہو، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں مومنوں کے نفسوں پہ اولا؟ توجہ ہے جی؟ آگے سے کیا جواب ملا؟ قالوا بلا، سرکار بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ قالو بلا کا جواب ملا، اس کے جواب میں نبی نے فرمایا من کن تو مولا ہو، یعنی مانا کیا ہوا؟ جس کے نفس پہ میں اولا، اس کے نفس پہ علی۔ تو اس کا مطلب ہے علی صرف اس کا مولا جس کے نفس پہ نبی۔ تو مانا کیا ہوا؟ جس کے نفس پہ نبی اولا نہیں، اس کا علی۔ آپ نے کہا ہے میں نے نہیں۔ توجہ ہے دوستان، مسئلہ خراب ہو گیا۔ نبی کے اولا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نفس پہ نبی کا اولا ہونا کیسے پتہ لگے گا؟ اس ٹائم رات کو امام بارگاہ میں 9:30 بجے نہیں حضور، صبح 4:30 بجے۔ جب بستر کہہ رہا ہوگا کہ آرام چاہیے اور نبی کی تعلیمات کہہ رہی ہوں گی کہ مصلی پہ آنا، اس وقت پتہ چلے گا کس کے نفس پہ نبی اولا۔ صبح بازار میں جب تھوڑی سی دھاندلی کر کے کمائی بڑھ رہی ہوگی نا، اس وقت پتہ چلے گا نبی کس کے نفس پہ اولا ہے۔ صبح دفتر میں جب رشوت کا مال مل رہا ہوگا نا، وہ 1000 2000 5 10 15,000، اس وقت پتہ چلے گا کس کے نفس پہ نبی اولا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، غدیر میں نبی نے علی کو فقط اس کا مولا بنایا ہے کہ جس کے نفس پہ نبی اولا ہے۔ مشکل بات تو نہیں کر رہا ہوں میں، تو بولا ہی کچھ نہیں، آپ ہی نے کچھ نتیجے نکالے۔ توجہ ہے جی؟ علی اس کا مولا جس کا نبی مولا، نبی اس کا مولا جس کے نفس پہ نبی اولا، تو جس کے نفس پہ نبی اولا نہیں، اس کا علی۔ بات پہنچ گئی دوستان، صاحبان فہم کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، دین میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ علی ابن ابی طالب دین میں کسی شارٹ کٹ کا نام نہیں ہے۔ علی کا مطلب ہے پورے دین پہ عمل پیرا ہونا۔ توجہ ہے دوستان، علی اور آل علی کی نسلیں کٹ گئی ہیں اس دین کی خاطر۔ علی اس لیے نہیں ہے، یاد رکھیے، علی مصطفیٰ کے دین میں کوئی شارٹ کٹ بن کر نہیں آئے، علی دین مصطفیٰ کو کامل منوانے کے لیے آیا، کیونکہ علی نفس رسول۔ بات پہنچ گئی دوستان، ناراض تو نہیں ہے؟ بس یہ جملہ میرا ذہنوں میں رکھیے گا، علی ابن ابی طالب صرف اس کا مولا ہے جس کا پہلے نبی مولا، اور نبی صرف اس کا مولا ہے جس کے نفس پہ نبی اولا۔ دوستان عزیز،
اس دین کی قدر کریں، اس شریعت کی قدر کریں جو مصطفیٰ نے دی، اس دین اسلام کی قدر کریں جو مصطفیٰ نے آپ کو دی۔ اس کی خاطر حسین نے اکبر جیسا جوان دیا، اس کی خاطر اصغر جیسا بے شیر دیا۔ آج جانتے ہیں نا جنازہ اٹھنا، امام حسن عسکری کے جنازے کی شبی اٹھنی۔ بہت سے دوستوں کو عادت ہوتی ہے تابوت کی زیارت کرنے کی، کچھ دوست چومتے ہیں، کچھ دوست دور سے سلام کر لیتے ہیں، کچھ دوست کندھا دیتے ہیں۔ آج میں سادگی سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، کوشش کرنا جب تابوت برآمد ہونا ایک لمحے کے لیے اسے کندھا ضرور دیجیے۔ دل یہ کہتا ہے باپ کے جنازے کی شبی کو بیٹا کم از کم کندھا تو شاید ضرور دیتا۔ ہو سکتا ہے امام زمانہ کسی اور تابوت کو نہیں، شاید اس تابوت کو امام کندھا دیتے ہوں۔ بہرحال باپ کے جنازے کی شبی ہے، تو اگر بیک وقت ہم اور امام دونوں ہی جنازے کے نیچے ہوں، اس سے بڑی کون سی خوش بختی ہو سکتی ہے۔ کوشش کرنا جب یہ والا تابوت نکلے نا، ایک لمحے کے لیے کندھا ضرور دیجیے۔ دوستان عزیز، مجھے حکم ہے واپسی مدینے کے اور امام عسکری دونوں کے مسائل، بس میں چند جملے عرض کروں گا، زحمت تمام دوستو۔ امام زمانہ کو برسہ دینے کی یہ شبیں آ رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، ہم نے صرف امام زمانہ کو باپ کا برسہ نہیں دینا، ہم نے کلی آل محمد کا برسہ دینا۔ کوشش کریں آج کی اس شب میں جو ہمارے پاس یہ 5-7 منٹ ہیں، آنکھ میں کوئی آنسو آ جائے، آئیے امام زمانہ کو ان کے بابا کا بھی برسہ دیں اور ان کے اس مظلوم جد کا بھی برسہ دیں جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دی۔ آئیے اس مظلوم لٹے ہوئے قافلے کا پرسہ دے۔ مولا امام زمانہ ہم سے پرسہ لو اس مظلوم قافلے کا جو مدینے کے پاس آیا نا، تو آپ کی جدہ ام کلثوم نے خود کو اونٹ پر بلند کیا اور مدینے کو مخاطب کر کے کہا، نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا۔ ہم آباد حالت میں اس انداز میں چلے تھے، ہمارے سید و سردار ہمارے سروں پر تھے۔ مولا پرسہ لے اس مظلوم جد کا جس نے بشیر بن جزلم کو بلایا اور کہا بشیر مدینہ واپس پہنچے نا، امام نے کہا بشیر تیرا باپ اشعار کہہ لیتا تھا تو تو بھی کوئی اشعار کہہ لیتا۔ اس نے کہا مولا کہہ لیتا ہوں۔ فرمایا جا کر مدینے میں اعلان کر، وہ جو 28 رجب کو قافلہ چلا تھا وہ لٹ کے واپس آ گیا ہے۔ بشیر کہتا ہے میں نے جا کر اعلان کیا، اہل مدینہ مدینہ رہنے کے تو قابل ہی نہیں رہ گیا۔ وہ آل محمد کا گھرانہ جو 28 رجب کو نکلا تھا وہ لٹ کے واپس آ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے ایسے مرد و زن گریہ کرتے ہوئے نکلے ہیں، مجھے لگا آج جنازہ رسول اٹھ رہا ہے۔ ایسا ماحول ہو گیا۔ دوستو چند ایک بس روایتیں عرض کروں گا تاکہ امام عسکری کے مسائل میں تمام کروں۔ میں کہتا ہوں مولا امام زمانہ پرسہ لو اس جدہ زینب سلام اللہ علیہ۔ جب بی بی آئی ہے نا تو بھیڑ بہت تھی، بی بی مسجد رسول کے باہر آئی، بی بی نے مسجد کے دروازوں کو زور زور سے کھڑکانا شروع کیا اور کہا نانا میں آپ کے بیٹے حسین کے قتل کی خبر لے کر آئی ہوں، نانا آپ کا بیٹا حسین مارا گیا۔ جب ایک مرتبہ بی بی مسجد میں آئی نا، دوستو رونے کے لیے یہ جملے کافی ہونے چاہیے، جب بی بی مسجد میں آئی نا کہا بیٹا سجاد یہ سب اہل مدینہ کو باہر نکال، مجھے مسجد خالی چاہیے۔ امام نے سب کو نکال دیا، کا دروازہ بند کر دیا جائے، دروازہ بند کر دیا گیا۔ بی بی آئی قبر رسول پر، کہا بیٹا سجاد ان سارے چراغوں کو بجھا دے۔ جب سارے چراغ بجھا دیے گئے کامل اندھیرا ہوا، وہ جس کی چادر کو شام غریبہ کے اندھیرے میں نیزے سے اتارا گیا تھا، اس بی بی نے اپنے سر سے چادر کو اتارا، اپنے بالوں کو قبر رسول میں بکھیرا اور کہا نانا نانا دیکھیے گا یہ جو میرے سر میں زخموں کے نشان ہے یہ ان نیزوں کے نشان ہے جن سے آپ کی بیٹی کی چادر کو اتارا گیا۔ ہاں یہی حق ہے آل محمد کو پرسہ دینے کا۔ ان آوازوں کو بلند کرے پروردگار، ان صداؤں پہ رحم کرے۔ میں نے عرض کیا مولا صادق فرماتے ہیں ہمارے غم میں ہائے کہہ کے رونا تسبیح پروردگار ہے، آل محمد کے غم میں ہائے کہنا تسبیح پروردگار ہے۔
حضور میں کہتا ہوں مولا امام زمانہ یہ 2 ماہ گزر گئے ہم تو رونے کا حق ہی نہیں ادا کر سکے. کاش ہم سید سجاد کی طرح رو سکتے, کاش ہم زینب عالیہ کی طرح رو سکتے. آخری شبیں ہیں, اللہ جانے اگلے سال کس کی زندگی ہے کس کی نہیں ہے. کوشش کیجیے گا کوئی ایک آنسو رومال زہرا کا حصہ بن جائے. میں کہتا ہوں مولا پرسال اس جدہ جناب زینب کا جب آئی ہے نا بی بی ماں کی قبر پہ, آپ کو پتہ ہے بیٹیاں اور کسی سے غم کہے یا نہ کہے, ماؤں سے غم ضرور کہتی ہیں. بی بی نے ایک عجیب کام نہیں کیا, جب ماں کی قبر پر آئی نا بی بی نے ایک گٹھری منگوائی. بی بی نے گٹھری کو کھولا, اس میں سے کرتا نکالا. راوی کہتے ہیں 313 سے زیادہ زخم تھے اس کرتے کے اندر, جا بجا پھٹا ہوا, لہو لگا ہوا. وہ کرتا ایک مرتبہ ماں کی قبر پہ بچھا دیا. جیسے کرتا ماں کی قبر پہ بچھایا, جناب زہرا کی قبر پہ زلزلہ آ گیا. بی بی تڑپ کے کہتی اماں یہ میرے بھائی حسین کا کرتا ہے, اماں آپ سے کرتا برداشت نہیں ہو رہا. میں 72 قدم کے فاصلے پہ کہتی رہی ظالم نہ مار. میری ماں نے چکیاں پیس کے مار. اجرکم علی الزہرا. پروردگار آپ سے راضی ہو, جناب سیدہ آپ سے راضی ہو. میں کہتا ہوں امام زمانہ ہم سے پرسا لو اپنے بابا کا, فقط 28 سال کے دوستو. امام عسکری فقط 28 سال کا, معتمد عباسی خدا کی اس پہ لعنت ہو جب اس ملعون نے زہر دیا. 5 سال کا تھا ہمارا امام. بس اب تابوت کی تیاری رکھیے گا, 1 سے 2 منٹ آپ کی زحمت تمام. دوستو جانتے ہو زہر کون سا ملا؟ ابھی چند شبیں پہلے آپ امام حسن کو روئے ہو, ابھی آپ نے ماتم کیا ہوگا زہرا کے بیٹے کا. وہ بھی حسن ہے یہ بھی حسن ہے, دونوں زہرا کے بیٹے ہیں, دونوں کو زہر ملا. جانتے فرق کیا تھا؟ فرق کیا تھا؟ جو زہر امام حسن کو ملانا علماء لکھتے ہیں وہ زہر تھا جو وصیت کی اجازت اور مہلت نہیں دیتا. یہ جگر فقط حسن مجتبیٰ کا تھا کہ امام کچھ دیر زندہ رہ گئے, نہیں تو 9 مرتبہ 7 یا 9 مرتبہ زہر امام حسن کو ملا. یہ اتنا غلیظ زہر تھا کہ یہ جسے ملے نا اسے مہلت وصیت نہیں دیتا. اس زہر کے ملنے سے کیا ہوا؟ امام کے جگر ٹکڑے ہو کر لبوں پر آ گیا. یہی وجہ ہے جب جناب زینب آ رہی تھی نا تو مولا حسین سے امام حسن نے کہا اس تشت کو چھپا لو میری بہن کی نگاہ نہ پڑ جائے. میں کہتا ہوں مولا حسن پڑھنے دیجئے, زینب بڑے حوصلے والی ہیں. آج اگر تشت میں آپ کے جگر کے ٹکڑے نہ دیکھے, کل کربلا میں قاسم کے ٹکڑے بی کیسے دیکھیں؟ وہ زہر ایسا تھا. مگر دوستو جو امام حسن عسکری کو زہر ملانا, اس کے متعلق علماء نے لکھا یہ اتنا غلیظ زہر تھا, یہ وہ زہر تھا جو جسے ملے نا اسے آرام سے مارتا ہے. یہ ایک ہائے کہنے والوں پر سلام, آل محمد کے دکھ میں ہائے ضرور کہا کرو. دوستو اس کے متعلق علماء نے لکھا یہ آرام سے مارتا ہے, یعنی وہ زہر فوراً جگر کو ٹکڑے کر گیا, اس نے آہستہ جگر کو ٹکڑوں میں تبدیل کیا. یہی وجہ جب یہ زہر ملانا امام کی طبیعت آہستہ بگڑنا شروع. یعنی دیکھا امام کے صحابی نے کہ امام عسکری بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں, اس نے تڑپ کے کہا مولا میں نے آپ کو 28 سال کی زندگی میں کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ آل محمد کے گھرانے میں قیامت ہے کہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑے. آپ کو پتہ ہے نا شام میں زندان شام میں مولا سجاد نے جناب زینب کو بیٹھ کے نماز شب پڑھتے دیکھا تھا تو تڑپ کے کہا تھا پھوپھی اماں آپ جیسی عبادت گزار کو میں نے کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا. زینب رو کر کہتی ہیں سجاد میں کیسے بتاؤں, کھانا اتنا کم ملتا ہے جو بچوں کی بھوک بھی نہیں مٹاتا. میں اپنے حصے کا بچوں کو کھلا دیتی ہوں, اب میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں کھڑے ہو کر نماز. اجرکم علی الزہرا. تو امام کو آہستہ زہر نے مارنا شروع کیا. جیسے ہی وقت آخر آیا نا, وقت آخر کا آنا تھا, ظالموں نے علماء نے یہ بھی لکھا اسی لیے یہ زہر دیا تھا تاکہ وہ جو پردہ غیبت میں چلا گیا ہے وہ انہیں 12واں مل جائے, کیونکہ قتل 12واں کرنا تھا, مقصد امام زمانہ کو قتل کرنا تھا. یہ چاہتے تھے کم از کم مشخص ہو جائے کہ ان کا وارث کون ہے. وارث بیماری میں نہیں آیا, زہر ملی امام نہیں آیا, وقت آخر امام کا آیا, امام کے لبوں پر پیاس آئی. امام نے غلام سے کہا مجھے
پانی پلا. غلام پانی کا پیالہ لے کر آیا, پلانے لگا. امام ایک طرف کو ڈھلک گئے. جیسے امام ایک طرف ڈھل گئے, پردہ غیبت کو چاک کر کے 12واں امام آ گیا. 12ویں امام نے پیالہ لیا, باپ کے سر کو زانو پہ رکھا, اپنے ہاتھوں سے بابا کو پانی پلانے کی کوشش. میں کہتا ہوں امام زمانہ کتنے خوش قسمت ہو, بابا کو پانی وقت آخر ہاتھوں سے پلا رہے ہو. آخر میں ہر کوئی چاہتا ہے جب میں دنیا چھوڑوں میرا سر بیٹے کے زانو پہ ہو. ہائے ہمارا سلام کربلا کے اس غریب کو جس کے سرہانے بیٹا نہیں تھا. شمر نے امامہ اتار کے پھینکا, زلفوں میں ہاتھ ڈالا, خنجر چلانا شروع ہوا. ماں تڑپ تڑپ کے کہتی رہی ظالم نہ مار, میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا. اجرکم اللہ. پروردگار آپ کو سنا. آخری جملے امام نے دنیا چھوڑ دی. امام نے دنیا چھوڑی. امام عسکری علیہ السلام نے وقت نماز چچا جعفر کو پیچھے کیا. کہا وارث کے ہوتے کوئی اور کیسے نماز پڑھا سکتا ہے. امام زمانہ نے نماز پڑھائی. امام پردہ غیبت میں چلے گئے. دنیا نے احترام میں اٹھایا, احترام سے لے کر چلے. لائیے گا معصوم کی شبی کو, معصوم کے جنازے کی شبی کو لائیے گا. آخری جملہ لے جا کے دفنا دیا. میں کہتا ہوں مولا کتنے خوش قسمت ہیں. امام زمانہ آپ 5 سال کے تھے جس وقت آپ کا بابا مارا گیا, مگر امام زمانہ باپ کی لاش پہ کسی نے آپ کو تماچے نہیں مارے. ہمارا سلام حسین کی بیٹی پر جسے باپ کی لاش میں ظالم تماچے مارتا. ماتم حسین, ماتم حسن عسکری.